الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه نجوم الهدى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين سمد راتب درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى اللهم بارك على إبراهيم إنك حميد مجيد سرداری فی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج رمضان مبارک کا آخری جمعہ جمعہ الوداع ہے۔ آئندہ سال کون جانے کس کو نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کے دن اور اس مبارک دن میں اللہ سے معافی مانگنا، اپنی غلطیوں کا اللہ کے سامنے اعتراف کرنا، اپنی خطاؤں سے اللہ سے معذرت کرنا اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا ایک ایسا دن اور رات ہے کہ رات آج 27ویں کی ہے اور دن آج جمعۃ المبارک۔ بہت کم ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو اور رات 27ویں کی ہو۔ جو قرآن کی سورت میں نے پڑھی، پوری سورت اللہ نے اس رات کے بارے میں نازل فرمائی۔ پوری سورت قرآن کی اس ایک رات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے امتوں میں لوگوں کی بڑی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی، طویل زندگی گزارتے تھے، اور ان میں ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے جس نے 400 سال خدا کی عبادت کی۔ جبریل نے عرض کیا کہ شمعون نام کا آدمی ایک ایسا گزرا ہے جس نے 400 سال عبادت کے سوا اور کوئی کام نہیں کیا۔ 400 سال اس نے اللہ کی عبادت۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اللہ کے حضور عرض کیا کہ پھر پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے تو بڑے درجات ہو گئے اور ان کو تو بڑے مقامات وہاں حاصل ہوں گے کہ جن کی عمر ہی 400 سال عبادت کی گزری ہو، جبکہ میری امت کی عمر اوسط عمر 60-70 کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، حضرت ابوبکر کی عمر بھی 63 سال، حضرت عمر کی بھی 63 سال، حضرت علی کی بھی 63 سال، تو اوسط عمر جو ہے اس امت کی وہ 63 یعنی 70 اور 60 کے درمیان۔ تو اللہ کے حضور عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، پھر میری امت تھی تو درجات میں پیچھے رہ گئے اور وہ درجات میں بہت آگے نکل جائیں گے، اس لیے کہ ان کی عمریں اتنی چل گئی اور انہوں نے اللہ کی اتنی بڑی عبادتیں کی۔ تو یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک تمہاری عمریں کم ہیں لیکن اجر زیادہ ہے۔
جو دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب ادا کرتا ہے، اس لیے کہ حکم 50 نمازوں کا تھا۔ پھر اللہ نے تخفیف کی، کمی کی، تو ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں تو ہم کمی کرتے ہیں لیکن اجر میں ہم کمی نہیں کرتے۔ اجر 50 نمازوں کا اور پڑھو 5 نمازیں۔ جب 5 نمازیں کوئی پڑھتا ہے تو اسے 50 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے کہ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ کسی بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہ تم جان ہی نہیں سکتے، اگر محسوس ہو جائے تمہیں، معلوم ہو جائے تمہیں کہ اس رات میں کیا عظمتیں ہیں، اس رات میں کیا برکتیں ہیں، اس رات میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کس انداز سے ہوتا ہے، اس رات میں اللہ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرنا وہ کیا معنی رکھتا ہے، اس رات میں قرآن کی تلاوت کیا معنی رکھتا ہے، اس رات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات کہنے کو تو ایک رات ہے، رات کے کچھ حصے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کوئی پوری رات جاگا، کچھ رات کے کچھ حصے میں جاگا اور کسی نے اللہ کی عبادت کی۔ اور ایک اور اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ارشاد اللہ کا خیر من الف شہر، کہنے کو تو ایک رات ہے لیکن 1000 مہینوں سے اللہ نے اسے افضل قرار دیا ہے۔ اب افضل میں تعین نہیں، کتنا افضل، دگنا ہے، 100%، جتنا تمہارے اندر خلوص ہوگا اتنا اللہ اس کی افضلیت اور زیادہ کر دے گا۔ کسی کے لیے کم از کم مقدار جو ہے اس رات کی وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، کم از کم مقدار۔ کسی کے لیے 1,00,000 مہینے کے برابر بھی اللہ کر دے، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 متعین ہے، نہیں، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے بھی۔ تو کتنا بہتر ہے، کتنے زیادہ ہے، یہ تو خلوص بھی ہے کہ کون کس طرح اللہ کو عبادت کرتا ہے۔ صرف عبادات کے لحاظ سے نہیں، ہر شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بندوں کے لیے دگنا تگنا نہیں بلکہ 1000 گنا زیادہ اللہ نے تعین فرما دیا ہے۔ عام دنوں میں آپ 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1 نماز آپ پڑھتے ہیں، ہم نے 2 رکعت پڑھ لی، ثواب آپ کو 2 کے بدلے میں 2 مل جائے گا۔ جماعت سے فرق پڑیں گے 27 مل جائے گا، اجتماعی طور پر پڑھیں گے اللہ اور بڑھا دے گا۔ لیکن 2 رکعت آپ نماز پڑھے اور اس کے بدلے میں آپ کو 2000 رکعت کا ثواب مل جائے، وہ صرف اس رات کے ساتھ مخصوص ہے، بلکہ فرمائے تو اس سے بھی زیادہ خیر من الف شہر، ایک رات عبادت کی اور اس کے بدلے میں اللہ نے 1000 مہینوں کا ثواب عطا کیا۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، تقریباً 84 سال 83 سال کسی کی عمر ہی نہیں، اتنی عمریں کہاں ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو گویا کہ 84-83 سال اس نے پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیا، پورا وقت اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، خوش ہو کے صحابہ کرام کے پاس آئے کہ بتاؤ ان کو کہ یہ رات اللہ نے عطا کی۔ اب تم تعجب کر رہے تھے کہ پہلے زمانے میں لوگ بڑی عبادت کرتے تھے اور لمبی عمریں ہوا کرتی تھی اور بڑی، اب اللہ نے تمہیں اس سے بہتر تحفہ عطا کیا کہ ایک رات کی عبادت پہ اللہ نے تمہیں 83 سال کا ثواب عطا کیا۔ تو پھر عرض کیا، صحابہ کرام بھی خوش ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے بتانے کے لیے کہ وہ کون سی رات ہے، بتانے کے لیے جب آپ تشریف لائے تو وہ کون سی رات ہے، اس وقت دیکھا کہ صحابہ کرام جھگڑ رہے تھے، کسی بات میں بحث کر رہے تھے، جیسے کہ ہم لایانی باتوں پر بحث کرتے، ایسے ایسے مسائل اور نکات لے کر آتے جس کا کوئی سر پیر نہیں، کوئی تعلق نہیں، نہ وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں، لیکن جب ہم بحث سے آتے ہیں تو بس پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک بات لے جاتے ہیں اور بے مقصد باتیں اور بحث کرتے ہیں۔ تم اس طرح کی بحث کر رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ تمہاری اس بحث کی وجہ سے اس رات کا تعین جو تھا وہ اللہ نے مجھے بلا دیا ہے، اب اسے تم تلاش کرو تاک راتوں میں۔ تو دو چیزیں ملی، ایک اس ماہ مبارک کی رحمت اور برکت، اور دوسری بات اختلاف، انتشار، اختلاف، لڑائی جھگڑا، فضول بحث مباحثہ، اس سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی، اس مقام سے اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی، پھر انسان اس سے محروم ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں پھر اختلاف بھی کریں، ہم نماز بھی پڑھیں اکٹھے اور اس کے باوجود ہمارے دلوں میں ایک اور اہم بات فرمایا کہ جب یہ رات شب قدر کی رات ہوتی ہے تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل زمین پر اترتے ہیں، اور جسے مس کر لے چھو لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کبھی مردود ہو کے نہیں مرے گا، یہ ہمیشہ مقبول ہوگا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا۔ جب آدمی نماز میں ہو تو فرشتے آ کر ان کو چھو لیتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جسے فرشتہ چھو لے، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت ہر وقت عرش الہی کے ارد گرد طواف میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس رات میں یہ اجازت مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اجازت دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر، وہ زمین پر اترتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ کون کس جگہ پہ کیا کر رہا ہے، اور یہ جو زمین پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی سماعت کرتے ہیں، یہ اس طرح چمک رہے ہوتے ہیں جس طرح آسمان پر تارے چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان مقامات پر اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد وہ آ کر تلاش میں رہتے ہیں، جہاں کہیں نماز ہو رہی ہو، عبادت ہو رہی ہو، یہ ان کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو چھو لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا رتبہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے سات راتوں میں تلاش کریں۔ زیادہ تر اکثریت جو ہے مفسرین، محدثین اور صحابہ کرام کا، اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ رات نصیب فرمائی ہے، ان کی اکثریت کا یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہے۔ 27ویں کی شب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، یہ 3 دفعہ قرآن کی صورت میں 3 دفعہ یہ جملہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انزلناہ 3 دفعہ آیا ہے، اور انزلنا کے حروف جو ہے وہ 9 حروف ہے، تو 9 حروف کو 3 سے ضرب دے تو 27 بنتے۔ انزلناہ 9 حروف ہے، اور یہ 3 دفعہ آیا ہے، تو انزلناہ کے حروف کو یعنی 9 حروف کو 3 سے آپ ضرب دے تو 27 بنتے۔ اس لیے ایک لطیف اشارہ ہے اس میں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کہ اس رات میں جو بھی مانگتا ہے، خاص کر وہ لوگ جنہوں نے پورے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی یا قرآن کی تلاوت کی سماعت کی، قرآن کو سنا، تراویح کی نماز ادا کی، ان کے لیے تو اللہ کے ہاں پورا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ اس پہ اللہ کتنا بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس پہ کتنا بڑا اجر ہے تو ایک رات بھی کوئی تراویح میں قرآن کی سماعت سے کوتاہی نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو افطاریوں کی وجہ سے بھی تراویح سے غائب ہو جاتے ہیں، افطاری زیادہ کر لیا، اب اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس دن پہ روز کسی کام کی چھٹی ہو یا نہ ہو تراویح کی چھٹی ہو جاتی۔ 2 چیزیں رمضان میں، دن کو روزہ رکھنا اور رات کو قرآن کی سماعت کرنا، یہ تواتر سے صحابہ کرام کے دور سے آج تک چلا آ رہا۔ وہ لوگ جن سے کوتاہیاں ہوئی رمضان المبارک میں، کم از کم اس رات میں 27ویں کی شب، اس رات میں تو یہ کوتاہی نہ ہو، اور اپنے رب کو منانے کے لیے مساجد میں جا کر پہنچ کر جہاں بھی قرآن کی تلاوت سماعت ہو رہی ہو شرکت کریں۔ اور حدیث شریف میں بڑا خوبصورت واقعہ اس کے بارے میں ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے اجتماع میں جہاں قرآن کی تلاوت کے بعد لوگ مل بیٹھتے ہیں اور اللہ کی یاد میں اور دعا کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے محنت تو کی، اب یہ مجھ سے مانگ رہے، پورا رمضان انہوں نے کھڑے ہو کر تھکاوٹ کے باوجود انہوں نے محنت کی،
ان کو کیا اجر ملنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ان کو پورا اجر ملے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ ایک آدمی تو کبھی نہیں آیا، جو کبھی نہیں آیا تھا تراویح میں یا نماز میں یا عبادت میں قرآن سننے کے لیے، تو کبھی نہیں آیا، آج آ گیا تھا آخری دن، آج اس نے شرکت کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد ہوتا ہے ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی. پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ ایک اور آدمی بھی آیا تھا، وہ تو عبادت کے لیے بھی نہیں آئے، وہ تو بس کسی کو ملنے آیا تھا، بس مربت میں بیٹھ گیا یا مٹھائی کھانے آئے تھے. اس کی نیت تو یہ نہیں تھی کہ وہ تراویح پڑھنے یا عبادت کرنے، لیکن وہ کسی کو بلانے آیا تھا تو مجبوراً وہ بھی آ کر کچھ دیر بیٹھ گیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ صراط کی عظمت اور فضیلت سمجھی. ارشاد ہوا کہ اچھا آج ہماری رحمت جوش پہ، ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی. اللہ تو جو پوری رمضان میں جس نے آگے قرآن سنا ہو، تراویح کی نماز ادا کی ہو، اس کے درجات کے بارے میں اسے خود نہیں پتا، معلوم ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فجر کی نماز دیر ہو رہی تھی تو آواز آئی کہ معاویہ اٹھ کے نماز پڑھ. آپ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے کہ مجھے بلا رہا ہے کہ نماز پڑھ. بتائیں کہ کون ہو بھائی؟ کہ حضرت میں ابلیس ہوں، شیطان. اچھا بھی بغیر کسی سبب کے تو نے نہیں اٹھایا، تو نے کیوں مجھے اٹھایا؟ تو کہا اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نماز قضا. کہا بھائی مجھے میری نماز کی فکر کیوں؟ کہا ایک بار پہلے نماز قضا ہوئی تھی تو دن بھر روتا رہا، اللہ نے تجھے 70 نمازوں کا ثواب عطا کیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ تو دوبارہ روئے اور تجھے نمازوں کا ثواب ملے. یہاں بھی معاملہ ایسا ہے کہ وہ دشمن جانتا ہے کہ اسے کیا ملنے والا ہے، اور یہ دوست ہے، بندہ ہے، ماننے والا ہے، یہ نہیں جانتا، اس لیے کہ بے فکر ہے، غافل ہے. دو آدمی ایسے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں، اس ماہ مبارک میں بھی وہ محروم ہوتے ہیں. ایک وہ شخص جو دائمی شراب پیتا ہو، دائمی شراب پینے والا، محفل میں بھی آ جائے، عبادت میں بھی شریک ہو جائے، اس کے لیے کچھ حاصل نہیں ہوگا الا کہ وہ توبہ نہ کرے. سچے دل کے ساتھ اگر توبہ نہیں کرتا، اس کے لیے بھی اللہ کے حضور، چاہے وہ پوری رمضان میں اس نے نمازیں کیوں نہ پڑھی ہو، روزے کیوں نہ رکھے ہو. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس جگہ کو کوئی صاف کر لے، دھو لے، پھر وہاں ایک درخت لگائے اور اس درخت کے سائے میں مجھے بیٹھنا پڑے تو میں اس سے بھی گریز کروں گا، اس کے سائے میں نہیں بیٹھوں، اس لیے کہ وہ جگہ ملعون ہو جاتی ہے. اور دوسرا وہ آدمی جو دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، محبت دل میں نہ رکھتا ہو، تو اس کی نمازیں، اس کی عبادات کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا. تو دو باتیں، وہ لوگ ایک پینے والے اور دوسرے کینہ رکھنے والے، دل میں کینہ ہو، بغض ہو، تو یہ دل سے نکال کے اللہ کے حضور پہنچ کے، جس طرح آج کا یہ دن مبارک ہے اور اس مبارک دن کا یہ مبارک ساعت، جمعے کی نماز کا وقت، کہ جو بھی آج دعا مانگو گے اللہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن دل سے کینہ نکال کر، بغض نکال کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آدمی گزرا مسجد کے سامنے، ارشاد فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ابھی گزرے گا جو جنتی ہے. دیکھا تو ایک صحابی گزرا. دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی یہاں سے گزرے گا، دیکھا تو وہی آدمی. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا کہ ایک جنتی اب یہاں سے گزرے گا. پھر آپ نے جب یہ فرمایا لوگوں نے دیکھا، پھر وہی آدمی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اس آدمی کا عمل کیا ہے کہ 3 بار بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تینوں بار یہی آدمی گزرا.
تو ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ چچا جان میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بسر و خوشی آ جاؤ. رہے 3 دن رہے. دیکھا سوائے نماز کو کوئی خاص عمل نہیں، بس فرض نماز وقت پہ ادا کرتے ہیں اور تھوڑی بہت قرآن کی تلاوت اور تسبیحات، اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں. جب 3 دن پورے ہوئے تو کہا میں تو ایک نیت سے آیا تھا کہ آپ کا کوئی خاص عمل ہوگا، کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا اجر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے لیے بشارت ہوئی. 3 بار یہ بشارت ہوئی، 3 بار یہ بشارت ہوئی کہ ایک آدمی گزرے گا جو جنتی ہے. اس نے کہا کہ میرے اعمال تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں وقت میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت تھوڑی سی کر لیتا ہوں، تھوڑی سی ذکر اذکار کر لیتا ہوں، خدا کی یاد کر لیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں، کوئی خاص وظیفہ نہیں. آج تو ہم وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، فرائض کو بھول جاتے ہیں، فرائض کو بھول جاتے ہیں، وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور میں صرف فرائض ادا کرتا ہوں اور کوئی خاص وظیفہ نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، یہ تو اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں. تو حضرت عبداللہ کی عمر جب رخصت ہونے لگے تو آواز دی کہ ہاں ایک بات ہے میرے اندر. کہا وہ کیا؟ کہا میرے اندر یہ بات ہے، اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے اور کسی آدمی کو مل جائے تو میرے دل میں ذرا بھی ملال نہیں ہوتا، مجھے کوئی تکلیف اور دکھ نہیں ہوتا، مجھے نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، نہ میں کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں کہ دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، برائی نہ ہو کسی مسلمان کے لیے. عبادت توڑے ہوں تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر بہت زیادہ عبادتیں کوئی کرتا ہے اور دل میں اس کے دوسروں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، کسی کو امانت میں دیکھ کر خوش نہ ہو، کسی کو صحت مند دیکھ کر خوش نہ ہو، کسی کے وہاں پیسہ دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ اپنے اندر کھوٹتا رہے اور بغض اور عداوت کا شکار ہوتا رہے اور دل میں کینہ رکھتا ہو، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنے تمام اعمال کو ضائع کر دیا. جس طرح کی ایک سوکھی لکڑی آگ اسے مٹھا دیتی ہے، اس طرح حسد کرنے والا اپنے اعمال کو مٹھا دیتا ہے. تو حسد سے اپنے سینوں کو پاک کر دیجیے، کینہ سے اپنے دل کو پاک کر دیجیے، اپنی زبان کو لوگوں کے غیبت سے پاک کر دیجیے، اپنی آنکھوں کو شرم اور حیا والی آنکھ بنا دیجیے، اپنے دلوں کو قرآن سے مزین کر دیجیے. پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے مانگے، پھر انشاءاللہ محروم نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں مقبول بنیں گے اور اجر و ثواب حاصل ہوگا. تو آج انشاءاللہ یہ 27ویں شب، اس میں یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے ایک اور موقع دیا ہمیں آج کے دن کا اور آج کی رات کا. اور یاد رکھیے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ قرآن ہے. آپ ان کو کہہ دیجئے کہ عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر ہو جائیں گے؟ قطعاً نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا عمل کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر جاگنے والے، اللہ کے حضور حاضر ہونے والے، کیا وہ لوگ اور وہ لوگ جو نہ حاضر ہوتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ تو قانون کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے. ایسا ہرگز نہیں. جو عمل کرے گا اللہ کے ہاں اسے اجر ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ فرماتے مجھ سے زیادہ کوئی وفادار نہیں اور میں ایسا وفادار ہوں کہ جو بھی عمل کرے گا میں اسے پورا 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 عطا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو دور فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ابرار صاحب آپ کے سامنے